اصغر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عید کی جو رات ہے اس کا کہتے ہیں جی بہت ثواب ہے عبادت کا، تو ایک اس پہ ارشاد فرمائیے، دوسرا جو آگے شوال کے 6 روزے ہیں ان کی بھی فضیلت پہ کچھ روشنی ڈالیے سر۔ دیکھیے آپ نے بالکل بڑا اہم سوال ہے، اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بس ماہ رمضان ختم ہو گیا سر اور جیسے عید آتی ہے تو تھوڑا سا وہ عبادت کا جو جوش جذبہ ہے اس میں وہ بھی کم رنگ ہو جاتا ہے، جی جی اور ہم اپنی دنیا کی اس معمولات میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو اصل میں جو عید کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے جی کہ یہ انعام کی رات ہے، جی جی اور اس میں بھی عبادات ہیں، اس میں دعائیں ہیں، اس میں نوافل ہیں، صحیح تو اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو عید کی رات، چاند رات جو جی اگر عبادت میں گزارتا ہے جی جی تو محشر کے دن جب انسانوں کے دل مردہ ہوں گے سبحان تو اللہ، اس رات کو عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس کی اس سبحان حوالے اللہ، سے کہ اس کا دل نورانی ہوگا اس واہ، وقت کہ جب باقی دل جو ہے مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بعض حدیث روایت میں ملتا ہے کہ جی آپ اس کو ساتھ شامل کرتے تھے، اور اس کی بھی حکمت اور وجہ یہ تھا، اور جو 6 روزے شوال کے رکھ لے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال سبحان اللہ، واہ، لکھا جاتا ہے۔ تو عبادت جو ہے لیلۃ الجائزہ، یہاں تک کہ سوید ایک راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عید والے دن حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ مولا نے سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے، اللہ تو میں نے عرض کیا مولا آج تو عید ہے، تو امام نے فرمایا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید اللہ انما ہوا عید لمن آمن الوعید، اللہ کہ عید جو ہے فقط نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، صحیح، اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اصل میں وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، حقیقت میں جو جب ہم عید فطر کہتے ہیں نا پروفیسر جی صاحب، جی جی تو فطر کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ یہ اس دن کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، افطار سے ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، صحیح، اور یہاں تک کہ مستحب اور بہتر یہ سنت یہ ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے کچھ جو ہے میٹھا کھایا جائے۔ جی جی اور دوسرا جو اس کی حکمت اور فلسفہ بیان ہوا ہے سر، کہ اصل میں عید کے دن جب ایک بندہ عبد جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، جی چونکہ وہ گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو کے وہ جو فطرت ہے، جو توحید والی فطرت ہے، جو جی پاکیزہ فطرت ہے، جی اس کی طرف پلٹ آتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے اس کو عید فطر کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیلۃ الجائزہ میں جو عبادت ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی، جی تو یعنی اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس عبادت کے سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے، بالکل ایسے، چاہے جتنی بڑی خوشی ہو، جتنا بڑا تہوار ہو، بالکل لیکن اس میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور جھک جانا، یہی پیغام ہے بڑے تہوار کا بھی۔ اور لہذا خوشیوں کے موقع پہ بھی ہمیں خدا کو نہیں بھلانا چاہیے، بالکل ایسے، اور خدا کی اطاعت اور عبودیت جو ہے جی اس کی، یہاں تک قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سبحان اللہ، یہ عبادت انسان کو اس یقین کے مرحلے تک لے جاتی ہے واہ، کہ ایمان کامل جو ہے اس کا ہو جاتا ہے، اور یقین تک جب ایک بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ دنیا کے حجابات، یہ دنیا کے جو پردے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں، بالکل اور وہ حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، سبحان حقیقت کو دیکھ لیتا سبحان ہے، اللہ، جو اولیاء الہی کا خاصہ واہ ہے واہ، کہ ان کے سامنے پھر یہ جو رنگینیاں ہیں دنیا کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بالکل کیونکہ وہ اپنے معبود اور خالق کے قرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس کامل حقیقت کو پا لیتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان، اس لیے عبادت جو ہے وہ جب ہم عبد کہتے ہیں نا، جی وہ اللہ معبود ہے اور بندہ جو ہے عبد ہے، ٹھیک ہے، تو عبد کا مطلب یہی ہے کہ عبد ہوتا ہی وہی ہے، عبد حقیقی، کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معبود اور خالق کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہو، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، خدا کے احکام کی پیروی کر رہا ہو وہ، تو پھر وہ عبد بنتا ہے۔ بالکل اور ایسے، اس لیے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی 3 دن کے حضرت عیسیٰ تھے گہوارے میں، جی جب لوگ آئے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ آپ کا تو شوہر نہیں ہے، ہاں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ صحیح، تو حضرت مریم نے کہا جاؤ میرا بچہ گہوارے میں سو رہا ہے، پوچھ لو اس سے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان لوگوں نے اللہ، کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہاں 3 دن کا بچہ ہے وہ کیسے کلام کرے گا؟ جی حضرت مریم نے کہا جاؤ پوچھو، یہ عام بچہ نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے سبحان اللہ، جو سبحان معصومہ اللہ، ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت
عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی عبد اللہ ہے سبحان اللہ، آتانی واہ واہ الکتاب وجعلنی نبی۔ واہ واہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو تعارف کرایا میں اللہ کا عبد ہوں۔ سبحان تو اللہ، عبد ہونا، عبودیت، یہ بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں لیلۃ الجائزہ کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا یہ جو عبودیت کا سفر ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ جی، میٹھی عید ہے، آپ مہمان جو ہیں وہ مٹھائی کھائیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں۔